رمضان المبارک صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ روح کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مقدس مہینے میں ہر بندے پر فضل کرتا ہے، لیکن وہ 5 عورتیں کون سی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خاص طور پر خوش ہوتا ہے؟ آج کے اس ولاگ میں ہم ان کے مخصوص کردار اور عظمت پر بات کریں گے جو گھر کو جنت بناتی ہیں۔ السلام علیکم۔ رمضان کے اس مبارک موقع پر آج ہم بات کریں گے ان خوش نصیب عورتوں کی جن سے اللہ اس مہینے میں بے حد محبت فرماتا ہے۔ نمبر 1، صبر کرنے والی۔ پہلی وہ عورت جو سحری اور افطاری کے وقت کچن کی گرمی اور تھکاوٹ کو مسکراہٹ کے ساتھ برداشت کرتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ صبر کرنے والی عورت اللہ کی محبوب ہوتی ہے، کیونکہ قرآن میں فرمایا گیا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مشکل وقت میں شکوہ نہ کرنا اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ایمان کی اصل علامت ہے۔ صبر نہ صرف دل کو سکون دیتا ہے بلکہ اس کا اصل بدلہ آخرت میں جنت کی صورت میں ملے گا۔ ایک صابر عورت اپنے گھر اور معاشرے کے لیے ہدایت اور ہمت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اچھا، نمبر 2، عبادت اور معاملات کا توازن رکھنے والی عورت۔ وہ عورت جو گھر کی ذمہ داریوں کے باوجود اپنی نماز، تلاوت اور تراویح میں سستی نہیں کرتی۔ گھر کی ذمہ داریوں اور اللہ کی عبادت کے درمیان توازن رکھنا ایک عظیم صفت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت اپنے گھر کے کاموں کو بوجھ سمجھنے کے بجائے خلوص نیت کے ساتھ انجام دیتی ہے۔ جب ایک عورت گھر والوں کے لیے کھانا پکاتی ہے یا گھر کی صفائی کرتی ہے تو یہ صرف ایک دنیاوی کام نہیں رہتا بلکہ صدقہ بن جاتا ہے، جبکہ نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو۔ وہ اپنے دن کو اس طرح ترتیب دیتی ہے، کچن کے کاموں کے دوران بھی زبان پر ذکر الہی جاری رہتا ہے، اس طرح اس کے دنیاوی معاملات بھی عبادت میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک مخلوق کی خدمت کا درجہ بہت بلند ہے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھنا دراصل اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اچھا، نمبر 3 پوائنٹ ہے سخاوت کی مثال۔ وہ جو اپنے دسترخوان سے پہلے پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھتی ہے۔ رمضان میں دوسروں کا خیال رکھنے والی خواتین دراصل انسانیت کی مثال ہیں۔ ان کی سخاوت کے لیے چند خوبصورت جملے یہ ہیں، اصلی رونق دسترخوان سے بری ہوئی چیزوں سے نہیں بلکہ ان ہاتھوں سے ہے جو پہلے کسی بھوکے کا پیٹ بھرتے ہیں۔ رمضان کی روح صرف بھوک پیاس نہیں بلکہ ان لوگوں کو یاد رکھنا ہے جو مانگ نہیں سکتے۔ ایک اضافی دعا ان کے نام، اے اللہ ایسی سخی خاتون کے رزق میں برکت عطا فرما جو تیرے بندوں کا خیال رکھتی ہے اور ان کے گھر کو اپنی رحمتوں کا گہوارہ بنا دے۔ اچھا، جو نمبر 4 ہے زبان کی حفاظت کرنے والی عورت۔ روزے کی حالت میں جو غیبت، جھوٹ اور غصے سے پرہیز کر کے اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر رکھتی ہے، رمضان مبارک میں زبان کی حفاظت کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کو اس لیے بہت پسند ہے کیونکہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ پورے وجود اور اخلاق کا بھی ہوتا ہے۔ جب ایک خاتون سخت گرمی اور بھوک کی شدت میں بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتی اور اپنی زبان کو برائی سے روکتی ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور بری باتوں سے پرہیز نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ چغلی اور غیبت نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ زبان پر قابو رکھنا عبادت کے نور کو بڑھاتا ہے۔ زبان نرم رکھنے والی عورت گھر میں برکت اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کا یہ صبر اللہ کو بہت محبوب ہے۔ فضول باتوں اور بحث مباحثہ کی جگہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہی زبان کی اصلی حفاظت اور زینت ہے۔ اچھا، پھر نمبر 5 دعاؤں کی طلبگار۔ وہ جو افطار کے وقت صرف اپنے لیے نہیں بلکہ پوری امت اور اپنے خاندان کی مغفرت کے لیے آنسو بہاتی ہے۔ عورت کا کردار صرف ذاتی دکھ تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کی فطرت میں اجتماعی ہمدردی ہوتی ہے۔
جب ایک عورت امت کے لیے آنسو بہاتی ہے تو وہ دراصل پوری انسانیت کی تکلیف کو محسوس کرتی ہے اور اس کے لیے دعا گو ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کچھ اہم پہلو یہ ہیں: ماں کی ممتا صرف اپنے بچوں تک محدود نہیں ہوتی بلکہ وہ پوری قوم کے مستقبل کے لیے اپنے دل میں درد رکھتی ہے۔ اس کی ممتا ایک ایسی پناہ گاہ بن جاتی ہے جو پوری امت کی بھلائی چاہتی ہے۔ تاریخ میں ایسی عظیم خواتین کی مثالیں ملتی ہیں جیسے حضرت فاطمۃ الزہرا، حضرت زینب، جنہوں نے ذاتی مصائب سے بالاتر ہو کر دین کی بقا اور امت کی حفاظت کے لیے اپنی گریہ کیا۔ ان کے آنسوں میں انہوں نے دعائیں مانگی، ان کے آنسوں میں پوری امت کا غم شامل تھا۔ یہ آنسو بے بسی کی نشانی نہیں بلکہ اس تڑپ کا اظہار ہیں کہ پوری امت راہ راست پر آ جائے، متحد ہو جائے اور مصیبتوں سے نجات پائے۔ یہ آنسو دراصل ایک روحانی پکار ہیں جو تبدیلی کی بنیاد بنتے ہیں۔ عورت کا امت کے لیے رونا اس کی بلند ظرفی اور اس کے اس روحانی مرتبے کی دلیل ہے جہاں وہ خود کو ایک بڑے انسانی خاندان کا حصہ سمجھتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنا ولاگ اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جس کو جو بات اچھی طرح سمجھ آئیے پلیز کمنٹ میں لازمی بتائیں اور شیئر کریں، تاکہ اگر ہمیں فائدہ ہوئے تو تاکہ کوئی دوسرے بندے کو بھی فائدہ ہو۔